فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ لائٹ آف کر کے نائٹ بلب جلا دو اور اگر سونا ہے تو سو جاؤ، میں نے پرسکون انداز میں کہا۔ اس نے بہت خوش ہو کر میری ہدایت پر عمل کیا، پھر بیڈ پر آتے ہی مجھ سے چپکنے کی کوشش کی۔ تم آخر اتنی جلد باز کیوں ہو؟ میں نے اسے خود سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تم پہلے آدمی ہو جسے مجھ سے یہ شکایت پیدا ہوئی ہے، ورنہ آج تک تو ہر ایک مجھے سرد مہر اور کاہل آلو جود ہی کہتا چلا آیا ہے، پھر بھی اتنی جلدی کی کیا ضرورت ہے؟ میں مسکرایا۔ پوری رات پڑی ہے اور میں کہیں بھاگا نہیں جا رہا ہوں۔ تمہاری سرد مہری دیکھتی ہوں تو محسوس ہوتا ہے جیسے میں لڑکی نہیں گھاس پھوس کا کوئی ڈھیر ہوں۔ کیا مجھ میں اتنی کشش بھی نہیں ہے کہ تم مجھے نگاہ بھر کے ہی دیکھ لو؟ تم نے تو میرے خرمن ہوش و حواس پر بجلیاں گرا دی ہیں، ورنہ مجھے پاگل کتے نے تو کاٹا نہیں تھا کہ تمہیں اپنے ساتھ لے آتا۔ تم بہت بڑے فراڈ ہو، دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے۔ تم مجھے بہلا رہے ہو۔ اس نے تکیے پر سر رکھ دیا۔ مجھے یقین تھا کہ اب اسے ہوش و خود سے بے گانہ ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ تم بہت کھٹور ہو، سنگ دل ہو، تمہیں دوسروں کے جذبات کا ذرا اندازہ نہیں۔ اس کی آواز بتدریج ڈوبتی چلی جا رہی تھی اور پھر بڑبڑاتے ہوئے وہ سو گئی اور میں نے سکون کا سانس لیا۔ رات سکون سے گزر گئی۔ صبح اس کے بیدار ہونے سے قبل ہی میں اٹھ گیا اور میں نے تیار ہو کر کمرے سے نکل بھاگنے میں دیر نہیں کی۔ یہ اندازہ کرنا زیادہ دشوار نہیں تھا کہ اٹھنے کے بعد وہ کس قدر شدید رد عمل کا اظہار کرے گی۔ ایسے میں اس سے دور رہنا ہی مناسب تھا۔ میں بڑے اطمینان سے چلتا ہوا ڈائننگ ہال میں جا پہنچا اور سکون سے ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتہ ختم ہونے سے قبل ہی ڈائننگ ہال کے دروازے پر مجھے لکی نظر آئی۔ اس نے صرف لباس تبدیل کیا تھا اور اٹھتے ہی مجھے تلاش کرتی ہوئی یہاں تک کا پہنچی تھی۔ وہ شدید غصے میں نظر آ رہی تھی۔ ڈائننگ ہال میں چند ہی میزیں آباد تھیں۔ لکی کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی، تیر کی طرح میری طرف لپکی۔ تم سخت بے حد آدمی ہو، اس نے بڑے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا بات ہو گئی؟ میں نے متخیرانہ لہجے میں کہا۔ بیٹھ جاؤ۔ وہ مجھے گورتے ہوئے ایک کرسی کھسکا کر اس پر بیٹھ گئی۔ میں تمہارے ساتھ اس لیے تو نہیں آئی تھی، تم نے میری ایک اور رات برباد کرا دی۔ احمقانہ باتیں مت کرو، میں خشک لہجے میں بولا۔ اپنی نیند پر تو تمہیں قابو ہے نہیں، مجھے بے وجہ ہی برا بلا کہہ رہی ہو۔ وہ تشویش آمیز سوچ میں پڑ گئی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن ایسا دوسری بار ہوا ہے اور دونوں بار تم ہی میرے ساتھ تھے، ورنہ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ناشتہ کرو گی؟ میں نے سنی انسنی کر کے کہا۔ اور تم نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ اکیلے ہی ناشتہ کرنے چلے آئے۔ میں نے تمہیں کئی آوازیں دی مگر تم تو گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ مجبوراً میں اکیلا ہی ناشتہ کرنے چلا آیا۔ بڑے زور کی بھوک لگ رہی تھی۔ خیر کوئی بات نہیں، تمہیں بھی دیکھ لوں گی۔ اس نے مجھے گورا۔ منگوا ناشتہ۔ میں نے اس کے لیے بھی ناشتے کا آرڈر دے دیا۔ ناشتے کے دوران وہ مسلسل میرے کان کھاتی رہی اور میں مبہم سے جوابات دے کر اسے ٹالتا رہا۔ میرا ذہن تو اولیو ہاورڈ میں الجھا ہوا تھا اور میں اس تک پہنچنے کے لیے اپنے اگلے اقدام پر غور کر رہا تھا۔ ناشتے کے بعد میں اٹھ کھڑا ہوا۔ تم ہوٹل ہی میں رکو، میں نے لکی سے کہا۔ میں ذرا کمپنی کے آفس کو اپنی آمد سے مطلع کراؤں۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، لکی نے کہا۔ میں کہیں تفریح کرنے نہیں جا رہا ہوں جو تمہیں بھی ساتھ لے جاؤں۔ یہ میری ملازمت کا معاملہ ہے اور تمہارا میرے ساتھ جانا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہوگا۔ تمہاری واپسی کب تک ہوگی؟ لکی نے پوچھا۔ زیادہ دیر نہیں لگے گی، میں نے کہا اور ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ شی گرائی کی سڑکوں پر ٹریفک سیلاب کی صورت بہہ رہا تھا۔ فٹ پاتھ پر کافی تعداد میں لوگ پیدل چلتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ میں بھی پیدل ہی چل پڑا۔ میرا ارادہ تھا کہ جنرل بل کے ذاتی نمبر پر فون کر کے اولیو ہاورڈ کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ معلوم کرنا ضروری تھا کہ اولیو ہاورڈ یہاں ہے بھی یا نہیں۔ اس جیسے سماب صفت آدمی سے کسی ایک جگہ ٹک کر بیٹھنے کی توقع کرنا عبث تھا۔ جنرل بل کا ذاتی نمبر جو لکی نے مجھے بتایا تھا میری یادداشت میں محفوظ تھا۔ معاملہ چونکہ بہت بڑی شخصیت کے فون کا تھا، اس لیے میں نے ہوٹل سے فون کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ محتاط رہنا بہرحال ضروری تھا۔
کچھ دور چلنے کے بعد مجھے ایک کیمسٹ کی دکان نظر آئی۔ میں دکان میں داخل ہو گیا اور مالک سے اجازت لے کر جنرل بل کا فون نمبر ڈائل کر دیا۔ دوسری طرف سے ایک سریلی نسوانی آواز سنائی دی۔ غالباً وہ جنرل بل کی پرسنل سیکرٹری تھی۔ مجھے مسٹر اولیو ہاورڈ سے بات کرنا ہے، میں نے کہا۔ وہ تو تشریف نہیں رکھتے سر۔ آپ کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ ان سے کب تک بات ہو سکے گی؟ پرسوں سے قبل شاید بات نہ ہو سکے۔ آپ کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ اگر کوئی میسج ہو تو دے دیں، ان تک پہنچ جائے گا۔ میں نے کوئی جواب دیے بغیر فون بند کر دیا اور کال کے پیسے ادا کر کے دکان سے باہر نکل آیا۔ اس کا مطلب تھا کہ اولیو ہاورڈ شی گورائے میں موجود نہیں ہے، نیز اس کی واپسی 2 روز سے قبل نہیں ہوگی۔ یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہوگا، لہٰذا اس کی واپسی تک مجھے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا ہوگا۔ میں چاہتا تو فون پر اس کے لیے پیغام چھوڑ سکتا تھا کہ میں علی یار خان بول رہا ہوں اور اس کی بیٹی لکی ہاورڈ میرے قبضے میں ہے۔ اگر وہ اپنی بیٹی کی خیریت چاہتا ہے تو تہذیب مالکم ایکس کو میرے حوالے کر دے، ورنہ اس کی بیٹی کی زندگی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ لیکن میں نے اس کے لیے کوئی پیغام چھوڑنے سے گریز کیا تھا۔ اولیو ہاورڈ کے خیال میں تو میں بم کے دھماکے میں مر چکا تھا۔ وہ میری طرف سے بے فکر تھا اور میں اسے قبل از وقت ہوشیار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہوٹل واپس پہنچا تو لکی کمرے میں موجود نہیں تھی۔ کچھ دیر انتظار کے بعد بھی جب وہ واپس نہیں آئی تو میں تشویش کا شکار ہو کر اسے تلاش کرنے نکلا۔ وہ مجھے ہوٹل کے لاؤنج میں ملی، مگر وہ تنہا نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ایک طویل القامت سرخ و سفید رنگت والا شخص بھی تھا جو غالباً امریکہ کا باشندہ تھا۔ دونوں بڑی بے تکلفی سے باتیں کر رہے تھے۔ لکی کے ساتھ ایک اجنبی کو دیکھ کر میں نے واپس پلٹ جانا چاہا، مگر لکی کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ اس نے دور ہی سے ہاتھ اٹھا کر مجھے اشارہ کیا۔ اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا۔ میں چاروں نہ چار اس کی طرف بڑھ گیا۔ یہ میرے شوہر ہیں مائیکل ٹوبو، اور ان سے ملو مائیکل، یہ مسٹر ایلس براڈوے ہیں۔ یہ مہم جو ہیں اور براعظم افریقہ کے اندرونی علاقوں کی سیاحت کے لیے آئے ہیں۔ ایلس براڈوے نے بڑی گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ مجھے میں مجبوراً گرم جوشی کا مظاہرہ کرنا پڑا۔ مجھے لکی پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اسے اجنبیوں سے بے تکلف ہونے کے لیے منع کیا تھا، لیکن اس نے میری ہدایت کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی۔ مجھے خدشہ محسوس ہونے لگا کہ اپنے ساتھ وہ مجھے بھی مشکل میں پھنسا دے گی۔ آپ کی بیوی بتا رہی تھی کہ آپ لوگ تفریح کرنے آئے ہیں، ایلس براڈوے نے مجھ سے کہا۔ شی گورائے کا جنگل گھومنے کے لیے میں نے ایک مختصر سا پروگرام بنایا ہے۔ یہاں سے 30 میل کے فاصلے پر ایک بستی میں میرا دوست راک جون رہتا ہے۔ یہ پروگرام اسی کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ کیوں نہ آپ لوگ بھی اس پروگرام میں شریک ہو جائیں؟ میں انکار کرنا چاہتا تھا، مگر لکی کمبخت مجھ سے پہلے ہی بول پڑی۔ کیوں نہیں مسٹر براڈوے، یہ موقع تو ہمیں قدرت نے فراہم کیا ہے کہ آپ جیسے مہم جو سے ملاقات ہو گئی۔ ہم آپ کے ساتھ ضرور چلیں گے۔ شدید غصے کی وجہ سے میرا خون کھول کر رہ گیا۔ لکی عقل سے بالکل ہی کوری ہونے کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ ذرا سی دیر کی جان پہچان میں کسی اجنبی کے ساتھ جنگلوں میں جانے کے لیے تیار ہو جانا بدترین حماقت تھی، مگر اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ مجھے دل پر جبر کر کے اظہار رضامندی کے طور پر مسکرانا پڑا۔ آپ مسٹر راک جون کے پاس کب جائیں گے؟ لکی نے ایلس براڈوے سے پوچھا۔ بس تقریباً آدھے گھنٹے میں روانہ ہو جاؤں گا، براڈوے نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اتنی دیر میں ہم بھی تیاری کر لیں گے، لکی نے اس سے کہا۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، آؤ ڈیئر، ہم لوگ بھی تیاری کر لیں۔ میں اٹھ کر لکی کے ساتھ چل دیا اور کمرے میں پہنچتے ہی اس پر بری طرح برس پڑا۔ سمجھ میں نہیں آتا تم کس پائے کی احمق ہو، آخر اس طرح حامی بھرنے کی کیا تک تھی، تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ لکی نے حیرت سے کہا۔ کیا تمہارے خیال میں جنگل کی سیر کرنا حماقت ہے؟ وہ ہمارے لیے قطعی اجنبی ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، پتہ نہیں وہ کون ہے اور جنگل میں لے جا کر ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے۔ تم تو خامخواہ خدشات کا شکار ہو رہے ہو، لکی نے ہنس کر کہا۔ ارے وہ تو بہت عمدہ آدمی ہے۔ میں اس کی عقل پر ماتم کر کے رہ گیا، اس کے علاوہ اور میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ اور ہاں، تمہاری ملازمت کا معاملہ بھی تو ہے، لکی نے دفعتاً چونک کر پوچھا۔ تم نے کمپنی والوں کو اپنی آمد کی اطلاع دے دی؟ اب خیال آیا تمہیں؟ میں جنجلا کر بولا، حالانکہ یہ بات تمہیں سب سے پہلے معلوم کرنا چاہیے تھی۔ سوری، مجھے خیال نہیں رہا تھا، لکی نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں چند لمحے اسے گورتا رہا، پھر میں نے شانے جھٹک کر بڑی صفائی سے جھوٹ بولا۔ مجھے 1 ہفتے بعد سے ملازمت پر جانا ہوگا، تب تو مسٹر براڈوے کے ساتھ چلنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ان کا پروگرام تو صرف 2 دن کا ہے۔
مختصر سا سامان لے کر ہم ایلس براڈوے کے ساتھ اس کی لینڈ روور جیپ میں روانہ ہو گئے۔ 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں ہم شی گورائے سے 30 میل کے فاصلے پر واقع افریقی بستی میں پہنچ گئے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں سے جنگل کا آغاز ہوتا تھا۔ شہر سے نزدیک ہونے کی وجہ سے اس بستی کے وحشی باشندے بڑی حد تک مہذب ہو گئے تھے، مگر انہوں نے اپنا روایتی رہن سہن ترک نہیں کیا تھا۔ بستی کے مکانات سرکنڈوں، بانسوں اور چٹائیوں کے امتزاج سے بنائے گئے تھے۔ سیاہ فام بچے ننگ دڑنگ گھوم رہے تھے۔ عورتیں اور مرد مختصر لباس میں تھے اور انہوں نے اپنے چہروں پر سفید رنگ سے نقش و نگار بنا رکھے تھے۔ اس جنگلی بستی میں ہماری جیپ پہنچی تو جیپ کے پیچھے ایک جم غفیر لگ گیا۔ بات یہ نہیں تھی کہ انہوں نے اس سے قبل کوئی جیپ نہیں دیکھی تھی، بلکہ ان کی دلچسپی کا مرکز تو ہم اجنبی لوگ تھے۔ لکی بڑی دلچسپی اور حیرت سے ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ فلموں میں تو میں نے بارہا ایسے مناظر دیکھے ہیں، لیکن ان لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں زمانہ قبل از تاریخ کی کسی بستی میں پہنچ گئی ہوں۔ لکی نے مسحور ہو کر کہا، یہ تو وحشی قبائل کے مہذب ترین لوگ ہیں مسز ٹوبو۔ ایلس براڈوے بولا، ورنہ ان کی آدم خوری کی داستانیں تو آپ نے بھی سنی ہوں گی۔ مجھے بڑا شوق ہے آدم خوروں کو دیکھنے کا۔ لکی نے کہا، انہیں دیکھ کر زندہ بچ رہنے والوں کا تناسب بہت کم ہے مسز ٹوبو۔ براڈوے نے ہلکا سا کہکہا لگا کر کہا۔ جیپ ایک ایسی جھونپڑی کے سامنے رکی جو اپنی ساخت کے اعتبار سے وہاں موجود تمام جھونپڑیوں سے الگ تھلگ تھی۔ اس جھونپڑی کے سامنے پہلے سے ایک لینڈ روور موجود تھی۔ یہ راک جون کی قیام گاہ ہے، ایلس براڈوے نے بتایا۔ راک جون نے ایلس براڈوے کا بڑے پرتپاک انداز میں استقبال کیا۔ اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ وہاں ایک معزز شکاری کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ مجھ سے اور لکی سے بھی بڑی خندہ پیشانی سے ملا۔ براڈوے نے اسے میرے بارے میں بتایا تھا کہ ہم سیر و سیاحت کے شوقین ہیں۔ میں آج ہی شکار کے لیے روانہ ہونے والا تھا۔ راک جون نے کہا، اچھا ہوا آپ لوگ آ گئے۔ اگر آپ تھوڑی دیر بعد آتے تو شاید میں آپ کو نہ مل پاتا۔ لکی ہاورڈ نے اس خبر پر بڑی مسرت کا اظہار کیا تھا۔ مجھے ان خرافات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن فی الحال تو میں اس کے لیے مجبور تھا۔ اگر اولیو ہاورڈ شی گورائے میں موجود ہوتا تو میں لکی کو قابو میں رکھنے کی کوئی نہ کوئی صورت نکال لیتا، مگر جب اولیو ہاورڈ ہی نظروں سے اوجھل تھا تو میں نے بھی سوچا کہ وقت گزاری کرنے میں حرج ہی کیا ہے۔ راک جون کی جھونپڑی میں ہمیں زیادہ دیر نہیں رکنا پڑی۔ اس کے آدمی تیاریاں کر رہے تھے۔ دوسری لینڈ روور پر بھی سامان بار کیا جا رہا تھا۔ اس جانب جنگل بے حد گھنا ہے، راک جون بتا رہا تھا۔ اس جانب سے چونکہ جیپوں کے ذریعے جنگل کے اندر زیادہ دور نہیں جایا جا سکتا، اس لیے ہم جنگل کا چکر کاٹ کر چلیں گے۔ اس طرح ہمیں 50-60 میل کا چکر تو پڑ جائے گا، مگر شکار کا لطف بھی آ جائے گا۔ دوپہر کی تپتی دھوپ میں 2 جیپوں اور 8 افراد پر مشتمل اس چھوٹے سے قافلے کا سفر شروع ہوا۔ جیپیں کچے اور ناہموار راستے پر چل رہی تھی، جس کے ایک جانب گھنا جنگل تھا اور دوسری طرف دور تک بے ترتیب جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ راستے ناہموار ہونے کے باعث سفر کی رفتار بے حد سست تھی۔ مسلسل لگنے والے جھٹکوں نے لکی کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ ایڈونچر کی شوقین تو بہت تھی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ ایڈونچر کن مشکلات کا نام ہے۔ ستم یہ تھا کہ وہ کسی سے فریاد بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے کہ وہ خود اس سفر پر مصر تھی۔ شام ہوتے ہوتے ہم ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں جنگل قدرے چھدرا ہو گیا تھا اور اب زمین کی ہوئیت بھی تبدیل ہونے لگی تھی۔ جگہ جگہ پہاڑی ٹیلے بکھرے ہوئے تھے۔ اس مقام پر پہنچ کر مجھے ہوا میں کچھ زیادہ ہی نمی محسوس ہونے لگی، گویا یہاں نزدیک ہی یا تو کوئی آبشار تھا یا کوئی ندی وغیرہ تھی۔ میں نے راک جون سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے مسکرا کر کہا، یہاں نہ تو کوئی ندی ہے اور نہ ہی کوئی آبشار، بلکہ سامنے دور جو پہاڑی دیوار نظر آ رہی ہے اس کے عقب میں سمندر ہے۔ اوہ، گویا ہم کسی ساحلی علاقے میں ہیں۔ میں نے کہا، ہاں، یہ بہت طویل ساحلی علاقہ ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ دائیں سمت میں سفر جاری رکھیں تو تقریباً 150 میل کا فاصلہ طے کر کے کیرول نامی افریقی ریاست میں پہنچ جائیں گے۔ اس ریاست کی سرحدی پٹی اس سمندر سے آ ملتی ہے۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک سمندری کھاڑی ہے۔ اگر تم پسند کرو تو ہم اس کھاڑی کے کنارے شب بسری کریں۔ میں نے جنگل کے جس حصے کا تذکرہ کیا تھا وہاں تک پہنچنے کے لیے صبح بہرحال ہمیں اس کھاڑی کے نزدیک سے گزرنا پڑے گا۔ لیکن اپنی روایتی تیز رفتاری کا مظاہرہ کیا اور میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی بول پڑی، سمندر کے کنارے شب بسری میں بڑا مزہ آئے گا مسٹر راک جون۔ راک جون کے اشارے پر گاڑیوں کا رخ کھاڑی کی جانب موڑ دیا گیا۔ ہم کھاڑی کے کنارے پہنچے تو سورج غروب ہو رہا تھا
लकी सैर ज़दा अंदाज में सूरज के नारंगी रंग के गोले को समंदर के नीलगू पानी में गुरूब होते देख रही थी। कितना हसीन मंजर है, उसने मेरी जानिब मुड़कर कहा। हाँ, मगर तुमसे ज्यादा नहीं, मैं बरजुस्ता बोला। मेरा मूड खराब न करो, तुम एक चर्ब जुबान और बेअमल आदमी हो। रॉक जॉन ने हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तौर पर अपने लोगों में राइफलें तकसीम कर दी थी। एक राइफल मेरे हिस्से में भी आई थी। जंगल अगरचे वहां से बहुत फासले पर था, ताहम ये इम्कान नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था कि कोई जंगली दरिंदा भटक कर उस तरफ निकल आए। सूरज गुरूब हो चुका था और उन लोगों ने अलाव रोशन कर दिए थे। रात के खाने के लिए खुश्क गोश्त भूनने की तैयारियां हो रही थी। खाना तैयार होने के बाद जब हम खाना खाने बैठे तो सूरज को गुरूब हुए बहुत देर हो चुकी थी और मशरकी उफक से चांद सर उबार रहा था। पूरा चांद था जिसके बुलंद होते ही ताहद्दे निगाह नर्म ठंडी रोशनी फैल गई। कितना दिलकश मंजर है, कैसी पुरस्रार रात है। खाने के बाद लकी ने मुझसे कहा, आओ कुछ दूर टहल कर आते हैं। कमबख्त ने उन सब के सामने ये बात कही थी। मैं इनकार भी न कर सका। ज्यादा दूर न जाना। रॉक जॉन ने मुझे उठते देखकर तंबीह की और राइफल को खुद से जुदा न करना। मैं राइफल हाथ में लेकर लकी के साथ चल पड़ा। काफी दूर एक ऊंचे टीले के अकब में पहुंचकर उसने कहा, आओ यहाँ बैठेंगे। नहीं, अब वापस चलो, हमें लोगों से दूर नहीं रहना चाहिए। अगर तुम मेरा साथ दो तो बरे आज़म अफ्रीका की इस दिलकश चांदनी रात को मैं उम्र भर के लिए यादगार बना दूं। उसने एक पत्थर पर बैठते हुए कहा। मेरे बदतरीन दुश्मन ओलियो हावर्ड की बेटी मुझसे क्या फरमाइश कर रही थी। उसे क्या मालूम था कि ये जिंदगी तो किसी और के नाम है। अगर ना होती तब भी मैं आलूदगी गवारा ना था। मुझे बड़ी शिद्दत से तहजीब माल्कम एक्स याद आई। अगर इस वक्त वो मेरे साथ होती तो वाकई ये सुहानी चांदनी रात मेरी जिंदगी में अमर हो जाती। मगर ये किस्मत के खेल थे और किस्मत से भला कौन लड़ सकता है। क्या सोच रहे हो डेनिस? लकी हावर्ड मखमूर आवाज में बोली। यहाँ मेरे पास आकर बैठो। अभी मैंने उसे कोई जवाब भी नहीं दिया था कि एक फायर की आवाज ने फजा पर मुसल्लत सन्नाटे का सीना छलनी कर दिया। लकी बुरी तरह उछल पड़ी थी और मैंने राइफल संभाल ली थी। मैं अंदाजा नहीं कर पा रहा था कि आवाज किस समत से आई है। पे दर पे गोलियां चलने लगी। मैं बड़ी फुर्ती से टीले की तरफ लपका और किसी तेज रफ्तार सांप की तरह उस पर चढ़ता चला गया। बुलंदी पर पहुंचकर मैंने देखा कि फायरिंग का मरकज लैंड रोवर है। फायरिंग चूंकि दो तरफा हो रही थी, लिहाजा मैं सूरत हाल को समझने से फिर भी कासिर ही रहा। अचानक मेरी निगाह खाड़ी की समत उठ गई। खाड़ी में एक सफेद रंग का स्टीमर मौजूद था जिस पर से गोलियां बरसाई जा रही थी। यकीनन एल्स ब्रॉडवे और रॉक जॉन उनसे मुकाबले पर आमादा हो गए थे। ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि स्टीमर किसका है और उस पर मौजूद लोग क्यों हमला आवर हुए हैं। ये कौन लोग हैं? मैंने लकी हावर्ड की लरजती हुई आवाज सुनी। वो भी टीले पर चढ़ आई थी। मालूम नहीं, मैंने आहिस्ता से जवाब दिया। स्टीमर से बराबर गोलियां बरसाई जा रही थी। फिर मैंने खाड़ी में एक और स्टीमर को मुतहरक देखा। दूसरा स्टीमर काफी फासले पर था और वो भी किनारे की तरफ आ रहा था, लिहाजा उसका रुख दूसरी तरफ था। वो स्टीमर खाड़ी के दूसरे किनारे पर रुका। वो किनारा लैंड रोवर की जानिब से चलाई जाने वाली गोलियों की रेंज से बाहर था, लेकिन जिस जगह हम थे वहां से ये किनारा निस्बतन करीब था। मेरी तमाम तर तवज्जो अब उस दूसरे स्टीमर पर मरकूज थी। मैंने उस स्टीमर से चंद सायों को उतरकर टीलों में गायब होते देखा। इस बात का इम्कान था कि वो पहले स्टीमर वालों के ही साथी हों और अकब से हमलावर होने की कोशिश करें। मैं दोहरी मुसीबत में फंस गया था। अगर लैंड रोवर तक पहुंचने की कोशिश करता तो गोलियों की जद में आने का खतरा था और अगर अपनी जगह मौजूद रहता तो अकब से आने वालों की जद में आने का खतरा था। यह अंदाजा करना मुश्किल नहीं था कि स्टीमर वालों से ज्यादा देर मुकाबला जारी नहीं रखा जा सकेगा। उनकी अफरादी कुव्वत भी बहुत ज्यादा थी और उनके पास असलिये की कमी भी नहीं थी। मुसलसल बरसाई जाने वाली गोलियां इस बात का वाज़ेह सबूत थी। दफातर मैंने जीपों को स्टार्ट होकर रवाना होते देखा और मेरे ओसान खता हो गए। ब्रॉडवे और रॉक जॉन अपने साथियों समेत जंगल की समत फरार हो रहे थे। मैं दहल कर रह गया। अगर वो लोग फरार होने में कामयाब हो जाते तो खुदा जाने मेरा क्या हशर होता। एक जानिब खूंखार दरिंदों से भरा हुआ जंगल था और दूसरी तरफ नामालूम हमलावर थे। मेरे लिए कोई राय फरार नहीं रह गई थी, लेकिन वो लोग फरार होने में नाकाम रहे। जीपें बहुत तेज रफ्तारी से जंगल की सब दौड़ रही थी। स्टीमर से मुसलसल गोलियां बरसाई जा रही थी। दफातन एक गोली ने अगली लैंड रोवर का अगला टायर ब्रस्ट कर दिया। तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई जीप बेकाबू होकर उलट गई।
अकब से आने वाली लैंड रोवर उल्टी हुई जीप से टकराई और एक जोरदार धमाका हुआ। कुछ लोगों ने जीपों से निकलकर भागने की कोशिश की, मगर वो गोलियों की जद में आ गए। पहला स्टीमर अब किनारे से आ लगा था और फिर उस पर से कुछ लोग कूदकर जीपों की तरफ भागने लगे। मुझे तवक्को नहीं थी कि मेरे साथियों में से एक भी जिंदा बचा होगा। दफातन लकी हावर्ड की चीख उभरी और वो मुझसे लिपट गई। जीपों का अंजाम देखने के दौरान मैं अकब की तरफ से बेखबर हो गया था। मैंने चौंक कर देखा। बुरे लिबास में मलबूस कुछ अफराद टीले से महज चंद गज के फासले पर मौजूद थे। उन्होंने हमें अपनी बंदूकों की जद में ले रखा था। राइफल फेंक कर अपने हाथ बुलंद कर लो, उनमें से एक ने खूंखार लहजे में कहा। मेरे पास हुक्म की तामील के सिवा कोई चारा नहीं था। मैंने राइफल फेंक कर हाथ बुलंद कर दिए